جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، ہمارے منفرد دانشور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم کچھ معاملات پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کیسے جناب، چیف جسٹس نے بیٹے کو طلب کر لیا ہے. ایک ہی دن میں خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں اسلام آباد میں، ٹی وی چینل سارے، پتہ نہیں سب کو اچانک کیسے الہام ہو جاتا ہے، آنی شروع ہو گئی. تو ایک تو میں نے کہا کہ اگر تو یہ پروپیگنڈا تھا تو ڈیفیوز، اور اگر سچ مجھ کوئی ارادہ اور تھا کہ اس کے بدلے میں کچھ تو پریمپٹ، اور اگر بالکل انصاف کے تقاضوں کا ہے تو حضرت عمر کے بعد مثال مجھے مشکل سے ملتی. کیا آپ کیا تجزیہ کریں گے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بیر صاحب، اس بارے میں خبریں تو کچھ عرصہ سے نکل رہی تھیں. وہ جیسے کہتے ہیں سلیکٹو لیکس کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جو کردار ہیں اس تمام سلسلے کے، انہوں نے بہت سے صحافیوں کو بلا کے اور ان کو یہ تمام چیزیں دکھائیں اور اس کا آغاز کیا. اس میں دیکھیے اگر یہ کسی آپ کے مطابق یہ دکھائی جاتی ہیں باقاعدہ؟ ہاں جی، یہ باقاعدہ اس کو، تاکہ اس کو ایک سارٹ آف کریڈیبلٹی اس طرح دی جائے کہ میڈیا میں موو ہونی شروع ہو بات. اور اس کا بنیادی مقصد بادی نظر میں جوڈیشری کو پریشرائز کرنا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر ایسی چیز سامنے آ جائے بالکل، تو پھر ایک تو اس کا پریشر کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر جوڈیشری ایسے کسی مسئلے پہ، یا چیف جسٹس صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں، وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں جو کہ ان سے توقع ہے قوم کو، تو اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں حکومت کے وہ نہیں بچ سکیں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیز اتنی زیادہ اخلاقی قوت دے دے گی چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ نو اینڈز بارڈ، پھر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ وہ بات کرے اور حکومت نہ مانے یا اس پہ لیتلال سے کام لے. تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا جس طرح آپ نے فرمایا کہ پریمپٹیو سٹیپ ہو گیا. اور گورنمنٹ کا کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ارادہ تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب لنڈن گئے تھے وہ اپنا ایک اعزاز جو ہے وصول کرنے کے لیے، تو اس وقت بریک کیا جانا اس کا ایک پلان تھا. لیکن پھر ایک اور سینئر لائر جو وکلا موومنٹ کے لیڈر بھی رہے ہیں، ان کے کہنے پہ شاید اس کو پوسٹ پون کیا گیا. لیکن بہرحال یہ ایک سمر کرتے رہنا تھا. اور میڈیا میں جب آتی ہے تو اس سے عدلیہ کے متعلق اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کے متعلق جو ہے ایک وہ بد ظن ہوتی ہے قوم، اور لوگوں کو اس کے بارے میں دو رائے پیدا ہوتی ہیں. اب اگر یہ ہوتی ہے اور وہ چیف جسٹس صاحب نے خود لیا تو بالکل ٹھیک ہے. جس طرح اور بہت سی چیزوں پہ وہ موٹو نوٹس لیتے ہیں، اس پہ لیا جانا بھی ضروری تھا. اور اب اگلی چیز وہ ہوگی کہ جسٹس ہو بھی اور ہوتا نظر بھی ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ایک پاکستان کا نقشہ ابھرے گا وہ بہت ہی وہ آپ کو فکرہ کہہ رہے تھے کہ اس کو روک کیوں رہے؟ نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کاروائی ہوتی ہے تو میں نے تو کہا تھا حضرت عمر کا مجھے یاد آیا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ پھر کسی کا بیٹا نہیں بچے گا. میں نے کہا جی اگر یہ بیٹا نہیں بچے گا تو پھر باقی بیٹے بھی نہیں بچیں گے جو سارے اس وقت بیٹوں کا جو غول ہے، غلبہ. ہاں جی، جو کیونکہ مختلف جگہ بیٹے ہی آپ دیکھیں نا، کسی بھی پارٹی کو لے لیں، اب بیٹے ہی جو ہیں وہ فرنٹ لائن بنائے ہوئے ہیں. پھر اور انہی کے نام پہ کیسز بھی چل رہے ہیں اور تمام چیزیں چل رہی ہیں. پھر بیٹا کسی کا نہیں بچے گا، اور اسی سے ایک تو موروثی سیاست بھی بہتر کا بھی خاتمہ ہوگا اور تطہیر بھی ہوگی سسٹم کی. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ خوش آئند ہے. میں صرف اس چیز کے لیے پر امید بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں کہ اس میں انصاف کے تقاضے بہرحال پورے ہونے چاہیے. ٹھیک بات، اچھی بات. کہ دوسری طلبی ایک اور ہوئی ہے جی، ناظم الامور کی. امریکی سفیر تو ہے نہیں یہاں، وہ تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا سوری سر میں یہ کام نہیں کر سکتا. اچھی بات ہے جی، میرا خیال میں ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. ناظم الامور، امریکی ناظم الامور کو طلب کیا گیا. پہلی بار پاکستان نے اس طرح کا اور پبلک کیا بھی ہے، اور ان سے دو چیزوں پر پروٹیسٹ کیا گیا. ایک تو ڈرون حملوں پر، اور دوسرا جو سفارتکاروں کے پاس یا سفارتکاروں کے عملے کے پاس جو ہتھیار نکلے ہیں، جس کی ضمانت بھی کل منسوخ کر دی گئی اور جیل بھیج دیا گیا ان لوگوں کو، اس پر پروٹیسٹ کیا ہے. کیا لگ رہا ہے پاکستان کا موڈ اس سے شکیل افریدی کے واقعات اس واقعہ پر؟ دیکھیے یہ جو نیٹو کی سپلائی بند ہوئی ہے اس پر ہم نے بہت ساری باتیں اپنے میڈیا میں سنی بھی ہیں. لوگوں نے، بہت سے دانشوروں نے اپنی رائے بھی دی ہے، اور وہ صرف دو ایکسٹریمز بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان ہے کہ یا تو ہم بالکل جو ہے امریکہ کو اس کے ساتھ ایک تصادم کی راہ پہ آ جائے، یا ہم نے بالکل ہتھیار پھینک دیے، اور ہتھیار پھینک دینے چاہیے اس قسم کی بات. دیکھیے ہر ایسے کام کے کچھ نہ کچھ موٹیوز ہوتے ہیں. اگر آپ اس سے پہلے کا عرصہ دیکھیں اور بلڈ اپ دیکھیں سلالہ چیک پوسٹ تک، تو ایک مسلسل جسے کہتے ہیں در اندازی کی کیفیت تھی امریکہ کی. اس نے ہیڈ آن لیا ہوا تھا پاکستان کو اور دھکیلے جا رہا تھا پیچھے. کم از کم آپ کو ایک بریدر ملا ہے یہ نیٹو سپلائی بند کرنے سے، اور امریکہ رکا ہے اور کچھ پیچھے ہوا. آپ دیکھیے کہ جو فٹ پرنٹ تھا ان کا سی آئی اے کے حوالے سے
ڈیفنس کانٹریکٹرز کے حوالے سے وہ کم ہوا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی کچھ باتیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان شرائط پر ہوگا. پھر پارلیمنٹ میں آپ لے گئے جس کی وجہ سے اس کو ایک سینکٹیٹی بھی مل گئی, کیونکہ اگر آپ صرف معافی مانگ لیتے قبول کر لیتے اس وقت, جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس وقت معافی نہیں قبول کی اور ٹائم ضائع ہو گیا, معافی کا مطلب اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اب معافی مانگ لیا, وہ کہتے ہیں معافی تو مانگ لیا, اب ہم اور کیا کریں آپ کے لیے. آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے اس کو کچھ چیزوں کو آپ نے ریڈ لائنز کو مزید واضح کر دیا کہ ان پہ بات نہیں ہوگی, یا ان کے حوالے سے جو اگر ان کو کراس کیا جائے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کچھ نئے کردار سامنے آئے ہیں. نیٹو تو پہلے بھی 28 ممالک تھا اور ساتھ اس کے 20 ممالک اور تھے, لیکن ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے. پاکستان کے لیے تو آئی ایس ایف بھی امریکہ ہی تھا, نیٹو بھی امریکہ ہی تھا, اور امریکہ تو امریکہ تھا, ہمارا مائی باپ تو امریکہ ہی تھا. اب وہ جو نئے لوگ بیچ میں آئے ہیں, جس طرح آپ دیکھیے کہ یورپین یونین کا ایک رول ڈیفائن ہوا ہے, یو کے نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے, ٹرکی آیا ہے, تو اس حساب اور پاکستان کو بھی روس اور چین جی وہ پاکستان کو بھی منور کرنے کا موقع ملا کہ چین اور روس کے حوالے سے نئی ایک ریجنل الائنسز, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس پہ آج گئے بھی ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو اس حوالے سے کچھ شفٹنگ ہوئی ہے اس ایریا میں اسٹریٹجک حوالے سے. تو پاکستان کو وہ موقع ملا جس میں وہ کر سکے. اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں امریکہ کو صرف یہی باور کرایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کہ آپ کا نیشنل کسی کے لیے کام کر رہا ہو. غلام نبی فائی کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں تو مطلب آپ نے ہر چیز کو وہ کر کے جو ہے بالائے طاق رکھ کے آپ نے صرف ایک چھوٹی سی شک پہ ان کو سزا بھی ٹیکنیکل بات پہ, بالکل ٹیکنیکل. آپ کو پتا تھا یہ اس ایشو کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور شاید جب بھی پتا ہو کہ ان کو پیسے کہاں سے ڈونیٹ ہو رہے ہیں. یعنی کرمنل انٹینٹ نہیں تھی اس میں, کرمنل انٹینٹ نہیں تھی, کرمنل ایکٹ نہیں تھا, دونوں چیزیں مسنگ تھیں, صرف ایک ٹیکنیکل گلچ تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کو وہ کر دیا. اسی طرح یہ جو ہے پاکستان صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. پاکستان شاید نیٹو سپلائی بھی کھول دے, پاکستان باقی کام بھی جو ہے وہ کرے, لیکن وہ اس میں یہ بات اب طے ہوگی کہ وہ نیٹو کے باقی ممالک اور کچھ اور گارنٹرز کی گارنٹیز کے حوالے سے اور ایک نئی ڈیفائنڈ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہوگا. اور پاکستان جیسے ملک کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیے جانے والی چیز ہے, بلکہ اس وقت وہ سپورٹ تھوڑی سی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ملنی اس لیے چاہیے کہ بہرحال انٹرنیشنل پریشر بہت ہے, انٹرنل سیکیورٹی کی انوائرمنٹ بھی والیٹائل ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ اثر کے وقت روزہ ٹوٹ جائے جا کے. کم از کم جو یہ آبجیکٹیوز ہمارے پورے, ہمارا کسی سے تصادم نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کے حوالے سے جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی جا رہی ہیں, جو امریکہ کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ جاری ہے, پاکستان کا ایک گڈ ول کا ریلیشن شپ ان سے قائم ہے. لیکن یہ کہ پاکستان نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی ہیں اور اس کو میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے. جہاں تنقید کی جاتی ہے اور ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ گورنمنٹ فرق کر سکے کہ اگر ہم صحیح کام کرتے ہیں تو اس کی پذیرائی بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم جو بھی کر لیں اس پہ ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ گورنمنٹ بھی اپنا رستہ بہتر طور پہ متعین کر سکے. اچھا, انٹرنل ہماری لڑائیاں تو بہت جاری ہیں. اب بھی قومی اسمبلی میں دیکھیں تو اکثر اخباروں خبریں وہی ہیں کہ کل نون لیگ نے وزیر اعظم, اب ان کے لیے رستہ کوئی نہیں, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ وزیر اعظم ہے. اب بجٹ تو انہوں نے سن لیا, چلیے وہ بھی ہنگاموں میں سن لیا ہے, اس میں شامل ہو گئے. اب وہ جب وزیر اعظم آئیں گے ان کی موجودگی میں تو انہیں یہ کیا, ہم کہاں پہنچ رہے ہیں؟ شہباز شریف مینار پاکستان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک آپ ڈسپیرٹی ختم نہیں کریں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں, وہ کہتے ہیں اتنی ہی کریں جتنی دوسرے صوبوں میں کر رہے ہیں. یعنی یہ تو وفاق پہ الزام تو یہی ہے نا کہ آپ پنجاب کا حصہ مار رہے ہیں. یہ کیا اس کے رزلٹ نکلیں گے جی؟ دیکھیے اس وقت جو معاملات ہیں نا جی وہ دو حوالے سے ہیں. ایک تو نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن جلدی ہوں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا یہ کوشش ہے کہ یہ بجٹ بھی دیا اور وہ کچھ ایسے اقدامات ان کے خیال میں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کو آگے ووٹ میں بہتری ہوگی. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ ایسا امیڈیٹ ریلیف ان کا خیال ہے کہ ہم دے سکیں گے, چاہے وہ ایڈ ہاک ہی ہو اور ٹیمپریری ہو, اس حوالے سے وہ کر سکیں. لیکن میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا, دیکھیے جب قوم کو آپ کیا میسج دیتے ہیں, جو کام بجٹ والے دن ہوا وہ بالکل اس کی نہ تو کسی طرح بھی لیجیٹمائز کیا جا سکتا اسے نہ کچھ, کیونکہ جو مار کٹائی ہے وہ مہذب قوموں کا شیوا نہیں. اور ڈیموکریسی ہیومن ہسٹری کی سب سے ریفائنڈ چیز اس لیے ہے. پہلا مارشل اسی بات پہ لگا جی, اسی پہ لگا. آپ ڈپٹی اسپیکر کو آپ نے قتل کر دیا. آپ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ریفائنڈ اس لیے کہ آپ نے پہلی دفعہ ہیومن اس میں سیکھا کہ کسی کے مرے بغیر بھی حکومت چینج ہو سکتی ہے, یا مارنا پڑے یا مرے تو پھر حکومت چینج ہوتی تھی پہلے, اب وہ نہیں. یہ بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے. اس کے لیے پھر باقی انفراسٹرکچر آپ کے رویے ہوتے ہیں, وہ غلط تھا. کل اگر انہوں نے کیا وہ انہوں نے ایک احتجاج
احتجاج کیا وہ دنیا کی ہر اسمبلی میں ہوتا کہ آپ اکٹھے ہو کے کریں, کام اس کا چلتا رہا, پرائم منسٹر سیکیور بیٹھے رہے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہوں گی. احتجاج کرنا ان کا حق ہے, کیونکہ اس وقت وہ فورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے ان سے بات چیت کرے اور جو الیکشن ہے اس کو کرے, لیکن یہ تمام چیزیں ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایک لمٹ سے آگے لے جائیں گے نا, پھر میر صاحب سسٹینیبلٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یا تو آپ اس سے بڑھ کے کوئی چیز لائیں, یا اس کو بھی روز سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو ویسے احتجاج ہے وہ ٹھیک ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے, دیکھیے اس میں کچھ لوگوں کو شکوہ ان کی پارٹی سے بھی ہے. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے بعض ایسی چیزیں بھی ایکسیپٹ کی جس طرح فرسٹ رائٹ آف یوز کے حوالے سے, بجائے نیشنل کے حوالے سے ریجنل ہو گئی تمام جو یہ پیداوار انرجی کی پیداوار کے ذرائع, چاہے وہ گیس ہو چاہے بجلی ہو. اس حوالے سے آپ نے خود ایک چیز ایسی ایکسیپٹ کر لی جو بار بار ہانٹ کرتی رہے گی آپ کو آگے, کیونکہ پنجاب میں تو اس طرح گیس کے ذخائر نہیں ہیں اور وہ نہیں ہے, لیکن جو پنجاب سے چیز پیدا ہوتی ہے گندم وہ ہیومینیٹیرین میں آ جائے گی. وہ بیچنے نہیں دیتے ویسے, وہ نہیں, وہ ویسے بھی آپ روک نہیں سکتے نا آپ, اور ہمارے ایک قوم ہے اس میں ایسے ایشوز نہیں ہونے چاہیے, وہ آپ روک نہیں سکتے. لیکن جو گیس ہے چونکہ وہ ایک یا پیٹرول ہے یا یہ بجلی ہے, اس کے حوالے سے آپ یہاں اگر آپ دستے نگر کپاس کا ٹیکسٹائل ہے تو اس کی بھی فارن ایکسچینج وہ آپ کو وہ ہاں جی وفاق کا حصہ ہے, وہ وفاق کا حصہ ہے. یا آپ کے اگر موومنٹ ہو رہی ہے بین الصوبائی, وہ آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر قوم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو کیسے آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے تھا کہ پھر جس کے پاس جو چیز ہے اگر اس کا ایک ہیومینیٹیرین پہلو بھی ہے کمرشل کے ساتھ, تو وہ پھر ہر چیز کا ہے, وہ پھر ہر چیز میں ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ یکساں ایک ترقی کا موقع اور یہ بات کرنے کا موقع نہ ملتا. یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے دلوں میں کہ جی وہ فلاں نے یہ کیا اور یہ کیا. ہمارے آلریڈی مسائل بہت زیادہ ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ذہن ہو کے سوچیں بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.